بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ ساتھیوں کے کہنے پر کیا اس بار استغفار کے موضوع پر ہمیں اپنا ویڈیو پیغام بھیجیں تاکہ ہم اسے مختلف گروپس اور اپنے دوستوں میں شیئر کر سکیں۔ لہٰذا میں نے موضوع کے علاوہ قرآن کریم اور حدیث مبارکہ کے کچھ ارشادات کو یکجا کر کے آپ کے ساتھ بھی شیئر کر رہا ہوں۔ وہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا۔ وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندے مومن کی اذان سے پیدا۔ فرمایا کہ انسان دنیا میں کچھ پاتا ہے نہ کھوتا ہے، وہ تو بس آتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ پوچھا کہ مسلمان کون ہے؟ کہا وہ جو اسلام میں داخل ہو جائے۔ پوچھا کہ مومن کون ہے؟ فرمایا وہ جس میں اسلام داخل ہو جائے۔ فرمایا کہ جو احسان دوسروں پر کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اسے بری موت سے بچا لیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، جب انسان اللہ کی کبریائی کا اعلان کرتا ہے تو وہ اپنی ذات کے جز سے نکل کر کائنات کے کل میں داخل ہو جاتا ہے اور کائنات کے ردم کا حصہ بن جاتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، زمین اور آسمان کی ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ ایٹم بم، ہائیڈروجن، نیپام، نیوٹن اور ڈرون بنا کر 21ویں صدی پر راج کرنے کا دعویٰ کرنے والا یہ انسان آج اس چھوٹے سے وائرس کے سامنے کس قدر بے بس، بے کس، مجبور اور لاچار نظر آتا ہے۔ غلط نظر ہے تیری چشم نیم باز اب تک، تیرا وجود تیرے واسطے ہے راز اب تک، تیرا نیاز نہیں آشنائے ناز اب تک، کہ قیام سے کھالی ہے تیری نماز اب تک۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے قرآن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت ہیں، رحمت للعالمین ہیں، خاتم الانبیاء ہیں۔ فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فکر و نظر کے نئے افق پیدا کیے اور انسانی فکری پرواز کا رخ بدل کر رکھ دیا۔ چھٹی صدی عیسوی کی دنیا کو دیکھیں، جہالت کے سمندر میں یہ لوگ غرق نظر آتے ہیں۔ قیصر و قیصرہ، چاہو جلالی اور دولت دنیا میں تو اپنا ثانی نہیں رکھتے، لیکن اخلاق پر نظر کریں سوائے جبروت، بربریت، طغیانیت اور ظلم کے کچھ نظر نہیں آتا۔ اس معاشرے کو بدلنا اور انصاف کا بول بالا کرنا صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا کام تھا۔ آپ نے اعلان فرمایا کہ مجھے سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے اور سارے عالم کو صحیح راستہ دکھانا میرا منصب اولین ہے۔ آخری خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہالت کی تمام رسموں کو میں نے اپنے پیروں تلے رون ڈالا ہے
یہ کتنا بڑا دعویٰ تھا، کتنی بڑی حاضری کے سامنے تھا، سامعین میں کتنے با اقتدار، با اختیار اور فولادی قوت رکھنے والے انسان موجود تھے، لیکن سب نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا ہے۔ یہ پیغام قرآن کریم ہے، حدیث مبارکہ ہے کہ قرآن کریم پر غور کرنا 60 سال کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ قرآن نے کہا کہ نافرمانی پر قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط اور قوم نوح کو فنا کر دیا گیا۔ کہا کہ نمرود نے جب تکبر کیا تو مچھر سے مار دیا گیا۔ فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، جب وہ غرق کر دیا گیا تو کہا کہ اے موسیٰ میں آپ کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ موت کی اس منزل پر اللہ نے کہا نامنظور۔ شداد نے ارم جنت بنائی، جب وہ داخل ہو رہا تھا تو حکم ہوا کہ اس کی روح کو قبض کر لیا جائے۔ حضرات گرامی قدر، توبہ اور استغفار کا بہت بڑا مقام ہے۔ شیطان نے معافی نہیں مانگی اور ابلیس بنا دیا گیا، اور آدم علیہ السلام نے معافی مانگ لی اور خلیفہ بنا دیے گئے۔ اللہ نے یونس علیہ السلام کی قوم میں جب معافی مانگی تو اپنے عذاب کے ہو چکے فیصلے کو بھی واپس لے لیا۔ نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانے خراب کو تیرے بندے عفو نواز میں۔ اللہ سبحانہ وتعالی اس وقت تک اپنے بندے کا انتظار کرتے رہتے ہیں جب تک کہ اس کی سانس اکھڑ نہ جائے، مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھے کام کیے تو ان لوگوں کے گناہوں کو اللہ سبحانہ وتعالی نیکیوں میں بدل دے گا۔ یہ سورہ فرقان کی آیت ہے کہ ان گناہوں کو معافی مانگنے پر اللہ سبحانہ وتعالی نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے کہ جو آنکھ آنسوں سے بھر آئے اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں جلانا حرام کر دیتے ہیں۔ فرمایا سیاہ فرشتے جب گھوم کر اللہ کے پاس پہنچے، اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ میرے فلاں جگہ پر بندے کیا کر رہے تھے؟ کہا کہ رو رو کر وہ توبہ کر رہے تھے۔ اللہ نے کہا میں نے انہیں معاف کر دیا۔ کہا پھر کیا کر رہے تھے؟ کہا جہنم سے نجات کی دعا کر رہے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا میں نے ان کی جہنم سے نجات عطا کر دی۔ کہا پھر کیا کہہ رہے تھے؟ کہا وہ جنت کا سوال کر رہے تھے۔ اللہ نے کہا میں نے ان کو جنت بھی بخش دی۔ فرشتوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس میں تو انتہائی سیاہکار، گناہگار اور بدترین شخص بھی گزرتے گزرتے بیٹھ گیا تھا اور ان کے رونے میں شریک ہو گیا تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ میری عزت و جلال کی قسم، میں نے اس شخص کو بھی معاف کر دیا ہے۔ تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی، مگر ہے اس سے ممکن کہ تیرا 400 بدل جائے۔ تیری دعا ہے کہ تیری آرزو ہو پوری، میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے۔ محترم حضرات گرامی قدر، ہمیں سچے دل کے ساتھ اللہ سے معافی مانگنی ہوگی۔ جھوٹ، فریب، دھوکہ دہی، بے حیائی، سود اور حرام خوری سے ہمیں بچنا ہوگا۔ ہمیں اپنی بہنوں بیٹیوں کے وراثت کے تمام حقوق ادا کرنے ہوں گے۔ ہمیں اللہ کی سرزمین پر اللہ کے قوانین کو نافذ کرنا ہوگا۔
ہمیں قرآن کریم کو صرف پڑھنا ہی نہیں بلکہ سمجھ کر پڑھنا ہوگا. ہمیں اللہ اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی اطاعت بھی کرنی ہوگی. جبھی تو سجدے میں جھک گئی ہے مگر دل میں ابھی سرکشی ہے. جو محرم راز بندگی ہے تو دل جھکا دے جبھی سے پہلے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا انتظار کر رہے ہیں اور ابھی تک ہمارا انتظار کر رہے ہیں. ندامت اور آنسوں کے ساتھ ہم اللہ کو توبہ کر لیتے ہیں اور سوری کہہ دیتے ہیں. تو کہا کہ وہ سجدہ روح زمین جس سے کام جاتی تھی اسی کو ترستے ہیں آج ممبر و محراب. تو پھر اس کی رحمت کی امید پر یہ وائرس اور یہ وبا کیا چیز ہے کہ وہ آنسوؤں کو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے گر گڑا کر پیش کرتے ہیں. تو رمضان کا مہینہ بھی ہے اور قبولیت کا مہینہ بھی ہے. اٹھ کے بس میں جہاں کا اور ہی انداز ہے مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. آئیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جھک کر گر گڑا کر اس کے ساتھ معافی مانگ لیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.